سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے اوپر تلاوت بھی کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کے حوالے سے اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت مبارکہ کا۔ دنیا میں اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد اس کی قسمیں کئی طرح سے بن جائیں گی، روحانی اولاد، جسمانی اولاد، دودھ کی اولاد، فن و حربہ کی اولاد۔ فن و حربہ جیسے آپ نے کسی سے کام سیکھا، وہ آپ کا استاد ہے، شیخ ہے، وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر آپ نے کسی سے علم سیکھا، علم دین سیکھا، آپ کا وہ روحانی باپ ہے۔ اگر آپ نے ہیں تو کسی اور کے بیٹے، لیکن آپ نے کسی اور ماں کا دودھ پیا ہے، تو وہ جو اس کا شوہر ہے وہ آپ کا دودھ کا باپ ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کے جسم کا باپ ہے، وہ ہے کہ جس کی آپ اولاد ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح کا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، نہ رضائی بیٹا نہ رشتے کا بیٹا، بلکہ منہ بولا بیٹا۔ بیٹا کیسے ہو؟ جیسے آپ لوگ کسی کو کہیں بیٹا ٹھیک ہو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور آپ اس کو بیٹا بیٹا کہیں، اس کو بھی کوئی آر نہ ہو، آپ اس کے جناب وہ خیال بھی رکھیں، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، اس کو اپنے گھر پالیں بھی صحیح، تو یہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اگر اس نے آپ کے گھر والی کا دودھ نہیں پیا۔ اب یہ رضائی بیٹا نہیں ہے، اب یہ منہ بولا بیٹا ہے جو آپ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اب یہ منہ بولا بیٹا کہلانے لگے۔ ہماری شریعت میں منہ بولے بیٹے کی الگ حیثیت ہے اور حقیقی بیٹے کی الگ، ان دونوں کے احکامات جدا ہیں۔ وراثت وغیرہ کے معاملات میں منہ بولا بیٹا کسی طرح بھی حقیقی بیٹے کا برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی قرار دیتے تھے۔ یعنی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا، جیسے آج کل لے پالک بیٹے لیے جاتے ہیں، چھیپا سے، ایدھی سے اور دیگر جگہوں سے لے پالک بیٹے لیے جاتے ہیں، اور ان کو دودھ نہیں پلایا جاتا، نہ ہی اپنی کسی بہن کا، نہ ہی اپنی کسی سالی کا، نہ ہی اپنی بیگم کا، نہ ہی اپنی جناب وہ کسی اور رشتے کا دودھ پلایا جاتا ہے، بلکہ ان کو خالی لیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے ڈبے پہ، فیڈر پہ، اور اس کی جو غذا وغیرہ ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کو لے پالک بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو بیٹا ہے تو یہ اس زمانے میں پکارا جاتا تھا، تو لوگ اسی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کو کہتے ہیں زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا ہے۔ تو جب اسلام آیا، جہاں دیگر برائیوں کو ختم کیا، وہاں اس غلط کانسیپٹ کو بھی، رونگ نظریے کو بھی ختم کر دیا، اور فرمایا کہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے۔ اس ضمن میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اب بات یہاں پر سمجھنے کی ہے تھوڑی سی، وہ کیا ہے کہ رجال جو ہے رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، حقیقی اولاد جو آپ کا خون ہے، وہ بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، لیکن آپ کا کوئی بھی بیٹا مرد کی عمر تک نہیں پہنچا، مرد کی عمر تک نہیں پہنچا، بلکہ یہ تینوں شہزادے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے ان کو رجل نہیں کہا گیا،
جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کو رجل کہا جاتا تھا کیونکہ یہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ تو اسلام میں کیونکہ بیٹے نہیں ہیں یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ فرمایا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ وخاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے حقیقی والد نہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لیے والد سے بھی بڑھ کر ہیں، والد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، احب الیہ، میں محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ آپ کا جو بھی محبوب ہو بھلے ہو، مجھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، میں ہی سب سے افضل ہوں، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، اور میں ہی سب سے نرالا ہوں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔